حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دحیہ کلبی ملک عرب کا ایک عظیم سردار تھا جس کے زیر اثر خاندان کے 700 قبیلے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اسلام قبول کرنے کو پسند فرماتے تھے کیونکہ اس کے زیر اثر خاندان کے 700 قبیلے تھے۔ جب دحیہ کلبی نے قبول اسلام کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے محمد، میں نے دحیہ کلبی کے دل میں نور ایمان کو اجاگر کر دیا ہے اور وہ ابھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ جب دحیہ کلبی مسجد میں داخل ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیٹھ مبارک سے چادر کو اتارا اور اسے زمین پر بچھایا اور دحیہ کلبی کو اس پر بیٹھنے کے لیے اشارہ فرمایا۔ جب دحیہ کلبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی یہ عزت افزائی دیکھی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ عزت و اکرام دیکھا تو رو پڑے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر کو اٹھایا، اسے چوما اور اپنے سر اور آنکھوں پر رکھ دیا۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی کیا شرائط ہیں، آپ ان کو مجھ پر پیش کریں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ دحیہ کلبی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دحیہ، یہ رونا کیسا ہے؟ کیا تیرے اسلام کی طرف آنے کی وجہ سے ہے یا کسی اور بات کی وجہ سے؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، آپ اپنے رب سے کہیں کہ ان گناہوں کا کفارہ کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم دے تو میں اپنے آپ کو قتل کر دوں گا، اور اگر وہ مجھے اپنے مال سے صدقہ کرنے کا حکم دے تو میں اپنے مال سے صدقہ نکالوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے دحیہ کلبی، وہ کون سے گناہ ہیں؟ حضرت دحیہ کلبی زارو قطار روتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں ملک عرب کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، میں اس بات کو برا جانتا تھا کہ میرے لیے بیٹیاں ہوں، میرے گھر بچیاں پیدا ہوں، ان کے شوہر ہوں، کہیں یہ نہ کہا جائے کہ فلاں بن فلاں دحیہ کلبی کا داماد ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی 70 بیٹیوں کو قتل کیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تو نے کلمہ طیبہ پڑھا میں نے تیرے 60 سال کے گناہ اور لغزشیں بخش دیں، تو تیری بیٹیوں کے قتل کو کیسے نہیں بخشوں گا، حالانکہ وہ بھی تیری بیٹیاں تھیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رو پڑے۔